کر دیتے ہیں، مرنا بھول جاتے ہیں۔ جب یہ گناہ گار اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کیا کہیں؟ قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری چہرے شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا۔ دوستو سوچو، جس اللہ نے معافی دینی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے، جب وہ بات ہی نہیں سنے گا تو کیا بنے گا ہمارا؟ کیا کریں گے تب؟ پھر اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہاں ہے مجرم، کہاں ہے گناہ گار، کہاں ہے توبہ اور استغفار نہیں کرنے والے، کہاں ہے ظالم؟ رحمت عالم نے کہا دو گروہ بنیں گے، پوری دنیا کے دو گروہ بن جائیں گے، ایک نیکوکار اللہ کو ماننے والے، توبہ اور استغفار کرنے والے، ایک گناہ گار اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، دونوں گروہ علیحدہ علیحدہ، ایک طرف نیکوکار لوگ، دوسری طرف گناہ گار لوگ۔ اللہ رب العزت ایک آواز لگائیں گے، اللہ رب العزت ایک آواز لگائیں گے۔ رحمت کائنات نے کہا عام آدمی تو بہت دور کی بات ہے، عام انسان تو بہت دور کی بات ہے، جب اللہ رب العزت آواز لگائیں گے نبیوں کی چیخیں نکل جائیں گی، نبی رونا شروع ہو جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جد الانبیاء، اللہ کے دوست خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کا لقب ملا۔ رحمت کائنات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب آواز لگائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل نیچے گر جائیں گے، چیخو پکار شروع کر دیں گے۔ آواز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیا آواز لگائیں گے؟ لاؤ جہنم، ان دونوں گروہوں کے درمیان لاؤ جہنم، جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہوگا جہنم کو، 70,000 زنجیروں کے اندر، ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ رحمت کائنات نے فرمایا جہنم چیخو پکار کر رہی ہوگی، واہ ویلا کر رہی ہوگی، سارے کے سارے نبی چیخو پکار شروع کر دیں گے، رونا شروع کر دیں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیں گے، معافیاں مانگنا شروع کر دیں گے، رب نفسی کے آوازیں لگانے شروع کر دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں وہاں پر بھی جو ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، جہاں کوئی کسی کی بات نہیں کرے گا، کسی کو یاد نہیں رکھے گا، رحمت عالم وہاں بھی رب امتی کا آوازہ لگائیں گے۔ ہمارے نبی نے کہاں کہاں ہمیں یاد نہیں کیا، رحمت کائنات نے کہاں کہاں یاد نہیں کیا۔ رکوع میں ہے تو تب بھی ہمیں یاد کیا، سجدے میں ہے تو تب بھی ہمیں یاد کیا، قیام میں ہے، دن میں ہے، رات میں ہے، جبکہ حشر کے میدان میں جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا تب بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد رکھیں گے۔ لیکن آج ہم ان کی بات ہی نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا توبہ استغفار کرو، ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا داڑھی رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہم تو کرتے ہی نہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ گار انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا تو جہنم کی شدت اور حدت کی گرمی کی وجہ سے اس کو پیاس لگے گی، حلق خشک ہوگا۔ آج روزے دار آئے ہو، روزہ رکھنے والے آئے ہو، سب نے روزے رکھے ہوں گے، گرمی کی وجہ سے، پیاس اور شدت اور حدت کی وجہ سے حلق کس طرح خشک ہوتا ہے آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ رحمت کائنات کہتے ہیں جب گرمی میں جہنم کی شدت اور گرمی کی وجہ سے حلق خشک ہوں گے، پیاس لگے گی تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ الا حمیما و غساقا۔ دوستو توبہ اور استغفار کیے بغیر چلے گئے، مر گئے تو جہنم کے اندر حمیم اور غساق دیا جائے گا۔
حمیم کیا ہے؟ حمیم کا مطلب ہے گرم، کھولتا ہوا گرم پانی اور لہو اور پیپ اکٹھا کر کے دیا جائے گا جہنمی کو، جو توبہ اور استغفار کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کو راضی کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ رحمت کائنات کہتے ہیں وہ حمیم ایک پیالے میں ڈال کے کھولتا ہوا ابلتا ہوا پیپ اور گرم لہو جب ان کے سامنے دیا جائے گا، خدا کی قسم سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ رحمت کائنات نے کہا کہ جب وہ پیالہ ان کے قریب کیا جائے گا، وہ پیالہ پکڑ کے گرمی اور شدت سے حلق خشک ہوئے اس پیالے کو پینے کے لیے قریب کریں گے، خدا کی قسم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے چہرے کا ماس پگھل کر اس کولے کے اندر گر جائے گا۔ آج ہم اس بات کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ رمضان جیسی نعمت ہماری زندگی کے اندر آئی، ہم اس کے اندر بھی اگر اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو منا کر جہنم سے آزادی نہ حاصل کر سکے تو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج موقع ہے اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا، معافی مانگنے کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کو اٹھ، جب پوری دنیا سوئی ہے، پوری دنیا سو کے آرام کر رہی ہے، اٹھ مسجد میں آ جا، وضو بنا کے ایک کونے کے اندر بیٹھ جا۔ آج موقع ہے، کل نہیں موقع ملے گا۔ اپنے پوری زندگی کے گناہوں کی پانڈ اپنے سامنے رکھ، چیخ مار کے رو، اللہ کو یاد کر، ایک آنسو بہا۔ رحمت کائنات کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ایک آنسو بہا، تیرا آنسو زمین پر پہلے گرے گا، اس آنسو سے جہنم کی آگ پہلے ٹھنڈی کر دوں گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہم اس بات کی طرف سوچتے نہیں۔ ایک حدیث بیان کر کے میں جو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔